تمہارا دین تم کو پھر بلا رہا ہے دوستو، بڑھو جواب دو، اللہ اور رسول کی پکار میں ہے زندگی تو دیر مت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر سے گندگی کو دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ عزیز سامعین و سامعات، آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے وہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باکمال شخصیتوں کو پیدا کیا جو اپنے ایمان و یقین، اعلی اخلاق اور استقامت کے گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ ایک ایسی شخصیت ہمیں تاریخ کے اوراق کو کھنگالنے پر نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب مبارک سے تعلق رکھتی ہے، خاندانی شرافت اور نسبی عظمت میں بھی امتیاز رکھتی ہیں، جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور خالہ زاد بہن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ حواری نبی عشر مبشرہ میں شمار حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھی، اور انہی کے اہل خانہ سے اسلام کے دو سپاہی عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کا تعلق ہے۔ حضرت خدیجہ کی بھاوج حضرت ابوبکر صدیق کی سمدن، حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب کی ہمشیرہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ وہ ایک بہترین ماں، مثالی ساس، پھوپھی اور بہن ہونے کے علاوہ دین حنیف کے علم بردار اور صدیق اکبر کے ہاتھوں شرف قبولیت اسلام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد سلیقہ مند، جرت و ہمت والی اور وصف شجاعت سے متصف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے غزوات میں استقلال اور نسوانی جرت کے تابناک نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آگاہی، شعر و حکمت، اعلی نسب، اخلاق حمیدہ اور فضل و کمال میں امتیازی شان رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت لحاظ رکھتے۔ صحابیت میں آپ رضی اللہ عنہ کا منفرد مقام تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ عوام بن خویلد کے نکاح میں آئیں۔ ابھی حواری رسول حضرت زبیر بن عوام چھوٹے ہی تھے کہ اپنے والد سے محروم ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے پوری زندگی اپنی اولاد کی پرورش میں صرف کر دی۔ حضرت صفیہ کے اس مختصر تعارف کے بعد میں ان کی جرت و بہادری کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گی۔ غزوہ خندق کا واقعہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مستقل مریض ہونے کی بنا پر خواتین کی ذمہ داری پر مأمور کیا گیا۔ دشمنوں نے یہ دیکھا کہ خواتین کے پاس کوئی طاقتور آدمی موجود نہیں ہے اور انہوں نے اپنے وفد کو بھیجا۔ حضرت صفیہ نے اس شخص کو دیکھ لیا اور بھانپ لیا کہ وہ کس غرض سے آیا ہے۔ انہوں نے حضرت حسان سے کہا جا کر اسے قتل کر دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر میں اس قابل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں کے ساتھ کیوں چھوڑتے؟ حضرت حسان سے یہ سنا تو حضرت صفیہ نے دشمن کو خود ہی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک تلوار جیسی چیز خیمے کی چوب اکھاڑی اور جلد ہی پہنچ کر اس کے سر پر دے مارا اور دشمن خبردار بھی نہ ہو سکا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اب حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا، اچھا جاؤ اب اس کا سر کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان نے اب وہی جواب دیا۔ آخر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر دشمنوں کی جانب پھینک دیا۔ اپنے بہادر جاسوس کا سر کٹا دیکھ کر دشمنوں نے سمجھ لیا کہ قلعے میں بہادر مردوں کی خاصی تعداد ہے اور ادھر حملہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے اس جرت سے تمام مسلمان خواتین کو محفوظ کر دیا۔ حضرت صفیہ کی بہادری کا تو یہ صرف ایک واقعہ تھا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں شریک رہا کرتی تھی۔ جنگ احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بہادر اور پیارے بھائی قوت بازو اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے پاس جا کر کہا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت صفیہ نہایت سمجھدار اور ذہین خاتون تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا سمجھ گئی۔ جواب میں کہا، کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت اور ناپسند ہے، لیکن میں صبر کروں گی اور اللہ نے چاہا تو ضبط سے کام لوں گی۔
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے جب اجازت دے دی، اب عاشق زار بہن بھائی کی لاش کے پاس پہنچی۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ حضرت صفیہ کہاں سے وہ دید و دل لائیں گی اور اس بھیانک منظر کو دیکھیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صبر کی ایک چٹان حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کے پاس پہنچی، ذری دیر رکی اور پھر اس چٹان سے آواز نکل آئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر خاموشی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ حضرت صفیہ بہت عمدہ شاعرہ تھی۔ بھائی کے غم میں انہوں نے صبر کی سل اپنی چھاتی پر تو رکھ لی تھی، لیکن ان کے دل و دماغ میں بھائی کی محبت کا ایک بڑا طوفان برپا ہو گیا۔ یہ طوفان ایک مرثیہ بن کے ظاہر ہوا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے وہ بے صبری یا ناشکری کا اظہار ہوتا۔ یہ جانباز خاتون والدہ حواری رسول صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی۔ آخری آرام گاہ قبرستان بقیع میں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔